اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیسن کا جو پہلا لفظ ہم دیکھنے جا رہے ہیں اس کا مادہ فور حرفی ہے، دال، را، ہا اور میم، اور اس میں یہ الف زائد آ گیا ہے تو یہ بن گیا دراہمہ۔ اس کے معنی ہے درہم۔ جیسے ہر ملک کی کرنسی وغیرہ ہوتی ہے پیسہ، ویسے ہی جیسے ریال ہوں، پیسہ ہو، ڈالر ہوں، اسی طرح درہم بھی جو پہلے کرنسی ہوا کرتی تھی ملک کی، تو یہ انہی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ یہ سورہ یوسف سورہ نمبر 12 کی آیت نمبر 20 میں استعمال ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ۔ وَشَرَوْهُ اور انہوں نے اسے بیچ دیا، وَشَرَوْا اور انہوں نے بیچ دیا ہو اسے یعنی یوسف علیہ السلام کو، بِثَمَنٍ دام میں، قیمت میں، بخسٍ کھوٹے یعنی تھوڑے سے، دراہمہ درہم میں، بخسٍ دراہمہ تھوڑے سے درہم میں، معدودتٍ بس گنتی کے، وَكَانُوا اور وہ تھے یعنی وہ لوگ بیچنے والے، فِيهِ اس میں یعنی یوسف علیہ السلام کے بارے میں، من الزاہدین بے رغبت، بیزار یعنی وہ ان سے بیزار ہو رہے تھے، بس وہ یہ سوچ رہے تھے بس یہ بک جائے، ہمیں قیمت مل جائے چاہے تھوڑی سی۔ تو جو ہم آج کے لیسن کا پہلا لفظ دیکھ رہے ہیں وہ ہے درہم، اور یہاں پہ استعمال ہوا ہے دراہمہ جس میں الف زائد آ گیا ہے۔ نیکسٹ جو لفظ ہے اس کا مادہ ہے دال، را، یا۔ یہ باب ضربہ سے ہے، درایا یا دریو، اور یہ چونکہ اس کے اینڈ پر یا یعنی علت آ گیا ہے تو یہ الف مکسرہ میں چینج ہو جائے گا، تو یہ بن جائے گا درا یا دری، اور اس کا مصدر ہے درایتن۔ استعمالی یعنی اس کے معنی ہے کسی چیز کا عرفان حاصل کرنا یعنی جاننا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 11 ہے۔ تمہارے ماں باپ اور تمہارے بیٹے ہیں، تم نہیں جانتے ان میں کا کون زیادہ قریب ہے تمہارے لیے بلحاظ نفع بخش ہونے کے۔ آباؤکم تمہارے ماں باپ، و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے، لا تدرون نہیں تم جانتے، ایہم کون سا ان میں سے، اقرب زیادہ قریب ہے، لکم تمہارے، نفعاً بلحاظ نفع کے۔ نیکسٹ اس سے باب افعال استعمال ہوا، ادریا یدریو ادرائن، اور یہ بھی بنے گا ادرا کیونکہ یا الف مکسرہ میں چینج ہو جائے گا کیونکہ یا علت ہے، یدری ادراؤن، ادرا یدری ادراؤن، کسی کو کسی چیز کا عرفان دینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم ولا ادراکم بہ۔ یہاں پہ جو لکھا ہے ادرا اور اس کے نیچے یہ ایسے جو چھوٹا سا بنا ہوا یا کے بعد یہ وہ الف مکسرہ یہ، لیکن جب یہ ساتھ ملا کر لکھیں گے تو یہ ایسا لکھا جائے گا، یہ جو اوپر لکھا ہوا ہے نا یہ را کے بعد پورا یا، اسے الف مکسرہ بولتے ہیں، لیکن جب یہ سب ساتھ کسی کے ملا کر لکھا جاتا ہے تو یہاں پہ یہ کاف کے پہلے یہ لکھا ہوا ہے یہ یا الف مکسرہ ہے را کھڑا زبر کے بعد، یہ وہی ہے۔ اور یہ سورہ یونس سورہ نمبر 10 کی آیت نمبر 16 ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو میں اسے پڑھ کر نہ سناتا تم لوگوں کو، اور نہ وہ باخبر کرتا تم کو اس سے۔ لو اگر، شاء چاہتا، اللہ اللہ، لو شاء اللہ اگر اللہ چاہتا، ما نہیں، تلوتو میں تلاوت کرتا ہوں اسے، علیکم تمہارے اوپر، ولا اور نہ، ادراکم وہ باخبر کرتا تم کو، ادرا وہ باخبر کرتا، کم تمہیں، بہی اس سے۔
نیکسٹ ہے وما ادراکا وما یدریکا. یہ عربی محاورے ہیں، ان کا لفظی ترجمہ تو یہ ہے اور اس نے کیا بتایا تم کو اور وہ کیا بتاتا ہے تم کو، لیکن محاورے میں ان کا مفہوم یہ ہے اور تم کیا جانو اور تم کیا جانتے ہو، اور تم کیا جانو اور تم کیا جانتے ہو. قبر میں بھی جب سوال اس سے پوچھا جائے گا نا من ربک، تو جو نیک ہوگا وہ تو جواب دے دے گا، اور جو بدبخت ہوگا یا کافر ہوگا تو وہ کہے گا لا ادری میں نہیں جانتا. جیسے تم کیا جانو تو لا ادری، لا مینس نہیں، ادری میں جانتا، لا ادری میں نہیں جانتا. نیکسٹ جو لفظ ہے اس کا مادہ ہے دال سین را، یہ باب نون سے ہے. دسارا یا دسرو، اور اس کا مصدر ہے دسرن. اس کا معنی ہے نیزہ مارنا یا کیل ٹھوکنا، یعنی جب یہ فعل کے معنوں میں آئے گا نیزہ مارنا یا کیل ٹھوکنا، اور جب یہ اسم کے معنوں میں آئے گا دسارن، یا جس کی جمع ہوگی دسرن، یعنی واحد دسارن اور اس کی جمع ہوگی دسرن، تب اس کے معنی ہوں گے خود کیل یا میخ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ. یہ سورہ القمر سورہ نمبر 54 کی آیت نمبر 13 ہے. اور ہم نے سوار کیا ان، اور یہاں ان سے مراد یعنی علیہ السلام، ان علیہ السلام کو ایک تختوں والی اور میخوں والی کشتی پر. یہاں پہ کشتی بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، یعنی کہ یہ جو عربی میں الفاظ ہیں اس میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس میں کشتی کے معنی پائے جائیں، لیکن ان چیزوں سے جو بنائی گئی تھی وہ کشتی تھی، اس لیے جس چیز پر سوار کیا گیا وہ ان چیزوں سے بنی ہوئی کشتی تھی. اور حملنا اٹھایا ہم نے ان کو، یعنی ان علیہ السلام کو. تو یہاں اٹھانے سے مراد ہے یعنی سوار کیا. حملنا کے لفظی معنی تو اٹھانے ہیں، لیکن چونکہ جس چیز پر اٹھا کر رکھا گیا وہ کشتی تھی تو یہاں اس کے معنی ہم سواری کر سکتے ہیں. وَحَمَلْنَاهُ اور سوار کیا ہم نے انہیں، عَلَىٰ اوپر، ذاتی والی الواحٍ تختے، ذاتی الواحٍ تختوں والی، وَدُسُرٍ اور میخوں والی یعنی کشتی. نیکسٹ جو لفظ ہے اس کا مادہ ہے دال سین سین، یہ باب نون سے ہے. دسسا یا دسوسو. اب چونکہ اس پر ڈبل سین آ گیا ہے یعنی یہ مضاف ہو گیا تو یہ اس پر تشدید آ جائے گا تو بن جائے گا دسا یا دسو، اور اس کا مصدر ہے دسن. اس کا معنی ہے کسی چیز کو کسی چیز کے نیچے چھپا دینا، دبا دینا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب. سورہ النحل سورہ نمبر 16 کی آیت نمبر 59 ہے. چاہے وہ تھام لے اس کو رسوائی کے باوجود یا وہ دبا دے اس کو مٹی میں. کیا یمسکو وہ تھام لے اسے، یمسکو وہ تھام لے اسے، ایمسکو چاہے وہ تھام لے اسے، علی ہون اوپر رسوائی کے، اور یہاں مراد ہوگی رسوائی کے باوجود. ام یا یدسہ دبا دے وہ اسے، یدسو دبا دے وہ اسے، فی الترابی مٹی میں. یعنی چاہیے تو وہ رسوائی کے باوجود اسے تھام لے یا پھر وہ اسے مٹی میں دبا دے. نیکسٹ اس سے باب تفعیل استعمال ہوا. دسسا یدسسو تدسیسن، یعنی تفعیلن کے وزن پر تدسیسن، اس کا مصدر ہے. اس میں دسسا کا ایک سین گر کر اس کو دسا بھی لکھتے ہیں، اور اس میں ثلاثی مجرد کے معنی میں مبالغہ کا مفہوم ہے. المنجد، یعنی المنجد ایک ڈکشنری ہے، اس کے
حوالہ سے، کسی چیز کو روندنا، یعنی المنجد میں اس کے معنی ہے کسی چیز کو روندنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، یہ سورہ شمس سورہ نمبر 91 کی آیت نمبر 10 ہے۔ اور نامراد ہو گیا وہ جو خاک میں روندتا رہا اس یعنی نفس کو۔ یہاں پہ نفس اور خاک میں جو یہ بریکٹ میں لکھا گیا ہے، یعنی یہ بالمفہوم یہاں پہ لکھا گیا ہے۔ ایسا کوئی لفظ اس آیت میں نہیں جس کے معنی نفس اور خاک ہو، لیکن یہ اس میں فٹنگ بیٹھتا ہے اس لیے لکھا گیا ہے۔ وقد اور البتہ، خواب نامراد ہوا، من وہ جس نے دساہا روندا، دسا روندا ہا اسے یعنی نفس کو، یعنی جس نے اپنے نفس کو اچھائی کی طرف نہیں لگایا بلکہ برائی کی طرف، اور مراد کہ وہ خاک میں اسے رونتا رہا تو وہ نامراد رہا۔ نیکسٹ مادہ ہے، نیکسٹ جو لفظ ہے اس کا مادہ ہے دال عین عین، یہ باب نون سے ہے۔ دعا یدعو، اصلی یہ بنے گا دعا یدعو، اور اس کا مصدر ہے دعن۔ اس کا معنی ہے سختی سے ہٹانا، دھکا دینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ سورہ الماعون سورہ نمبر 107 کی آیت نمبر 2 ہے۔ تو وہی وہ ہے جو دھکا دیتا ہے یتیم کو۔ پس یا تو ذالک یہ، الذی وہ ہے جو یدعو دھکا دیتا ہے، الیتیم یتیم کو۔ نیکسٹ سے فعل مجہول استعمال ہوا ہے، دعا یدعو، اور یہ بھی بنے گا دعا یدعو دعن۔ فعل معروف کا مصدر ہی فعل مجہول کا بھی مصدر ہوتا ہے، دھکا دیا جانا۔ چونکہ فعل مجہول ہے تو یعنی اس پر خود کام ہوگا، نہ کہ یہ کام کرنے والا ہوگا، دھکا دیا جانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، سورہ طور سورہ نمبر 52 کی آیت نمبر 13 ہے۔ جس دن وہ لوگ دھکیلے جائیں گے جہنم کی آگ کی طرف جیسے دھکیلے جانے کا حق ہے۔ یوم جس دن، یدعون دھکیلے جائیں گے وہ لوگ، یہ چونکہ باب مفعول ہے تو کام یہ نہیں کر رہے بلکہ ان پر ہو رہا ہے۔ یدعون یہ دھکیلے جائیں گے، الی طرف، ناری آگ، جہنم جہنم کی، الی ناری جہنم جہنم کی آگ کی طرف، دعا دھکیلے جانا، یعنی جیسے دھکیلنے کا حق ہے۔ نیکسٹ مادہ اور آج کے لیسن کا لاسٹ جو لفظ ہے وہ ہے دال عین واو، یہ باب نون سے ہے۔ دعا یدعو دعاون، اور اصلی یہ بنے گا دعا یدعو، یعنی یہ جو واو اینڈ پر ہوتا ہے یہ کھڑی الف میں چینج ہو جاتا ہے، دعا یدعو دعاً۔ نمبر 1 اس کے معنی ہے مدد کے لیے پکارنا، تو دعا وہ ہوتی ہے کہ مدد کے لیے پکارا جاتا ہے۔ اس کا مفعول بنفسی ہی آتا ہے، یعنی جب اس کے معنی ہے مدد کے لیے پکارنا تب اس پر کوئی صلہ نہیں آتا، اس کا مفعول تب بنفسی ہی ہوتا ہے۔ نمبر 2 کسی مقصد یا کام کے لیے بلانا، نمبر 2 اس کے معنی ہے کسی مقصد یا کام کے لیے بلانا، اس کے مفعول پر جب اس کے یہ معنی ہوتے ہیں تب اس کے مفعول پر الا کا صلہ آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دعا ربہ، تو یہاں پر اس پر کوئی بھی صلہ نہیں آیا، اس کا مطلب یہ پہلے والے معنوں میں مدد کے لیے پکارنے والے معنوں میں آیا ہے، یعنی دعا کے معنوں میں۔ یہ سورہ زمر سورہ نمبر 39 کی آیت نمبر 8 ہے۔ اور جب بھی چھوتی ہے انسان کو کوئی تکلیف تو وہ پکارتا ہے اپنے رب کو۔ اور اذا جب، مسا چھوتی ہے، الانسان انسان کو، درن کوئی تکلیف، دعا وہ پکارتا ہے، یعنی اس وقت ربہ اپنے رب کو۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیکسٹ ہے ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ. یہ سورہ حامیم السجدہ سورہ نمبر 41 کی آیت نمبر 33 ہے. اور کون زیادہ اچھا ہے بات کے لحاظ سے اس سے جس نے بلایا اللہ کی طرف. و اور من کون ہے احسن زیادہ اچھا قولاً بات میں، یعنی کس کی بات سب سے اچھی ہو سکتی ہے. ممن اس سے جس نے دعا پکارا ہو بلایا ہو اللہ اللہ کی طرف. یعنی اس سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. تو یہاں پہ جو دعا ہے اس کے بعد الہ کا صلہ بھی آ گیا ہے، جو ہم نے اوپر پڑھا تھا کہ جب بھی اس کے آگے الہ کا صلہ آئے گا تب اس کے معنی ہوں گے کسی مقصد کے لیے بلانا. یہ جہاں پہ دیکھا تھا ہم نے کسی مقصد یا کام کے لیے بلانا، اس کے مفعول پر الہ کا صلہ آتا ہے، یعنی جس کو بلایا جاتا ہے وہاں الہ کا صلہ آتا ہے. تو یہاں پہ اس کے یہ معنی آئیں گے. تو یہاں پہ یہ الہ کا صلہ آیا ہوا ہے. نیکسٹ سے فعل مجہول استعمال ہوا ہے دعی و یدعو. فعل مجہول جب بھی ہوتا ہے اس کے شروع کے الفاظ پر پیش ہوتا ہے، شروع کے لفظ پر پیش ہوتا ہے. دعی و یدعو اور اصلی بنے گا دعیہ یدعا. پکارا جانا بلایا جانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم. سورہ المومن سورہ نمبر 40 کی آیت نمبر 82 ہے. جب بھی پکارا گیا اللہ واحد کو تو تم لوگوں نے انکار کیا. اذا جب دعیا پکارا گیا اللہ کو وحدہ اکیلے اسی کو، یعنی جب اکیلے اللہ کو پکارا جاتا ہے کفرتم تب تم کفر کر دیتے ہو، انکار کر دیتے ہو. نیکسٹ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا دعوا الی اللہ ورسولہ. یہاں پہ بھی یہ مجہول استعمال ہوا ہے کیونکہ شروع دال پر پیش ہے. اذا جب دعو پکارا جائے الی اللہ اللہ کی طرف ورسولہ اور اس کے رسول کی طرف. یہ سورہ نور سورہ نمبر 24 کی آیت نمبر 51 ہے. دعو دراصل دعیوا کے جمع کے صیغوں دعیوو کی استعمالی شکل ہے جب بھی ان لوگوں کو بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف. نیکسٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہو یدعا الی الاسلامی. سورہ صف سورہ نمبر 61 کی آیت نمبر 7 ہے. حالانکہ اس کو بلایا جاتا ہے اسلام کی طرف. وہوا اور وہ یدعا بلایا جاتا ہے اسے الی طرف الاسلامی اسلام کی. نیکسٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یدعون الی کتاب اللہ. یہ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 23 ہے. اصلاً یدعون ہے ان لوگوں کو بلایا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف. یدعون بلایا جاتا ہے ان لوگوں کو الی طرف کتاب اللہ اللہ کی کتاب کی طرف. نیکسٹ لا تدعو. اصلاً تدعو ہے فعل نہیں ہے تو مت پکار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا تدعو مع اللہ الہا آخر. یہ سورہ الشورى سورہ نمبر 26 کی آیت نمبر 213 ہے. پس تو مت پکار اللہ کے ساتھ کسی دوسرے الہ کو. فلا پس نہ تدعو تو پکار مع اللہ اللہ کے ساتھ الہن کسی الہ کو آخر دوسرے الہن آخر کسی دوسرے الہ کو، یعنی اللہ کے ساتھ تو کسی اور الہ کو مت پکار. یہاں پہ شرک کی نفی کی گئی ہے. اکثر شرک کرنے والے یہ نہیں کہ اللہ کو پکارتے نہیں، اللہ کو تو پکارتے ہیں، اس کے ساتھ کچھ اور چھوٹے الہ کو بھی پکارتے ہیں، تو اسی سے منع کیا گیا ہے. فلا تدعو مت پکاریے مع اللہ اللہ کے ساتھ الہن آخر کسی اور الہ کو مدد کے طور پر.
نیکسٹ فعل امر استعمال ہوا ہے ادعو، اصلاً ادعو ہے، فعل امر ہے تو پکار تو بلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فادع لنا ربک، یہ سورہ البقر سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 61 ہے۔ پس تو پکار ہمارے لیے اپنے رب کو، فادعو پس پکار تو لنا ہمارے لیے ربک اپنے رب کو۔ نیکسٹ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الی سبیل ربک، یہ سورہ النحل سورہ نمبر 16 کی آیت نمبر 125 ہے۔ تو بلا اپنے رب کے راستے کی طرف، ادعو بلا تو الی طرف سبیلی راستے ربی کا اپنے رب کے۔ نیکسٹ ہے داعن، اصلاً داعون ہے، اسم الفاعل ہے پکارنے والا بلانے والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، یہ سورہ البقر سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 186 ہے۔ اور جب بھی تجھ سے پوچھیں میرے بندے میرے بارے میں تو یقیناً میں قریب ہی ہوں، میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا جب بھی وہ پکارے مجھ کو۔ واہ اور اذا جب سألک سوال کرتے ہیں آپ سے عبادی میرے بندے عنی میرے بارے میں فإنی پس بے شک میں قریب ہوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں انہیں کہ میں قریب ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، یہ ہم بریکٹ میں لکھ سکتے ہیں۔ اجیبو جواب دیتا ہوں میں دعوت پکار کا الداعی پکارنے والے کی، دعوت الداعی پکارنے والے کی پکار کا، اذا جب دعانی پکارتا ہے وہ مجھے۔ تو اللہ کو کوئی جس حال میں بھی پکارے اللہ سنتا ہے اور اس کی پکار کا جواب بھی دیتا ہے، اللہ ڈائریکٹ بھی سنتا ہے، وسیلوں کے بغیر بھی اللہ سنتا ہے۔ نیکسٹ ہے دعوتن، اس میں ذات ہے پکار بلاوا دعوت۔ آیت البقرہ سورہ بقرہ 2 آیت نمبر 182 دیکھیے۔ نیکسٹ ہے دعاؤن، اس میں ذات ہے پکار دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انک سمیع الدعاء۔ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 38 ہے۔ بے شک تو ہمیشہ دعا کا سننے والا ہے، بے شک کا بے شک تو سمیع سننے والا ہے الدعائی دعا کا۔ نیکسٹ ہے دعویٰ، اس میں ذات ہے پورے وثوق سے کہی ہوئی بات دعویٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، یہ سورہ یونس سورہ نمبر 10 کی آیت نمبر 10، بالکل ایزی ہے یاد رکھنا، اور یہ دعائی ہے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور ان کا آخری دعویٰ ہوگا کہ تمام حمد اللہ کے لیے ہے جو تمام عالموں کا پالن ہار ہے۔ وآخر اور آخر دعواہم ان کا، وآخر دعواہم اور ان کا آخری دعویٰ یہ ہے کہ الحمدللہ تمام طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو تمام عالمین کا پالن ہار ہے۔ نیکسٹ اس مادہ سے باب افعال استعمال ہوا ادعوا یدعو ادعاون، اور اصلی بنے گا ادعا یدعی ادعاءن، باپ کے علاوہ کسی اور سے منسوب کر کے پکارنا، منہ بولا بیٹا کہنا۔ داعیٌ ادعیاءٌ، داعیٌ جس کی جمع ہے ادعیاءٌ، یعنی یہ جو اس میں ذات یہاں پہ بنا ہو یہ باب افعال سے بنے گا، داعیٌ ادعیاءٌ۔ منہ بولا بیٹا، منہ بولے بیٹے کو داعیٌ کہتے ہیں، اور جس کی جمع ہے ادعیاءٌ۔ داعیٌ منہ بولا بیٹا، ادعیاءٌ منہ بولے بیٹے۔ لے پالک،
بسم اللہ الرحمن الرحیم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، یہ سورہ الاحزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 4 ہے۔ اور اس یعنی اللہ نے نہیں بنایا تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے بیٹے یعنی اصلی بیٹے، وما اور نہیں جعل بنایا اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے، ادعیاءکم تمہارے منہ بولے بیٹوں کو، ابناءکم تمہارے اصلی بیٹے۔ نیکسٹ اس سے باب افتعال استعمال ہوا ہے، ادتعوا یدتعو، اب یہاں پہ دال اور تا اکٹھے ہو گئے ہیں، ادتعاون، تو یہاں تا کا دال میں ادغام کر دیا جائے گا اور دال پر تشدید لگا دی جائے گی، تو ایسے بھی بنے گا ادعا یدعی ادعان، اس کے مطلب ہے طلب کرنا، مانگنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، یہ سورہ حامیم السجدہ سورہ نمبر 41 کی آیت نمبر 31 ہے، اور تمہارے لیے ہے اس میں وہ جو تم لوگ مانگو گے، و اور لکم تمہارے لیے، فیہا اس میں ہے، ما وہ جو تدعون تم لوگ مانگو گے۔ اس میں باقی ہر ایک باب میں اس کے معنی تقریباً سیم ہی رہے ہیں، صرف باب افعال میں اس کے معنی منہ بولا بیٹا ہو گئے ہیں، تو اس پر تھوڑا غور رکھنا ہے۔ باب افعال میں جو اس میں ذات کے طور استعمال ہوا ہے داعیون منہ بولا بیٹا، جس کی جمع ہے ادعیاء منہ بولے بیٹے۔ صدق اللہ العظیم۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا لیسن کمپلیٹ ہوا۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، یہی ہمارا بھی دعویٰ ہے اور یہ آج ہم نے پڑھا بھی تھا آج کے سبق میں۔ جو لوگ بھی ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں، فائدہ حاصل کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اور لوگوں کو بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو سکے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کی طرف قرآن کی دعوت پہنچ سکے، اور قرآن کو عربی میں پڑھنا لوگوں کے لیے آسان ہو، یعنی عربی میں سمجھنا، پڑھتے تو سب عربی میں ہیں، ان کے لیے عربی میں ہی سمجھنا بھی آسان ہو۔